اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن کریم کے ایک ایسے حصے میں اترنے کی کوشش کر رہے ہیں جو بظاہر ایک سادہ سا قصہ لگتا ہے، لیکن اس کی تہوں میں نفسیات، روحانیت اور آپ کہہ لیں کہ قیادت کے گہرے راز چھپے ہیں۔ جی یہ سورہ صاد میں حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور یہ جو مواد ہے جس پر ہم آج بات کر رہے ہیں اسے میر علی شاہ نے لیونگ دا وزڈم آف دا قرآن پوڈ کاسٹ کے لیے مرتب کیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو ہمارا مقصد آج صرف اسے ایک تاریخی واقعے کے طور پر دیکھنا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ ہمارے لیے، ہماری اندرونی دنیا کے لیے ایک دوا کیسے بن سکتی ہے، خاص طور پر وہ ایک لفظ اواب۔ اواب۔ بالکل، اور یہ اواب ہونا ہی میرے خیال میں اس پورے قصے کا مرکزی خیال ہے۔ جی یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ اصل طاقت کبھی نہ گرنے میں نہیں ہے، بلکہ گر کر فوراً اٹھنے میں ہے، اپنی غلطی کو تسلیم کرنے میں اور واپس اپنے مرکز کی طرف پلٹنے میں ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے محراب میں ہیں، مطلب اپنی عبادت اور غور و فکر کی خاص جگہ پر۔ جی، خلوت میں۔ اور اچانک دو لوگ دیوار پھاند کر اندر آ جاتے ہیں۔ یہ کسی کے لیے بھی، خاص طور پر ایک بادشاہ کے لیے، ایک خوفناک لمحہ ہو سکتا ہے نا؟ بالکل، لیکن وہ انہیں فوراً تسلی دیتے ہیں، کہتے ہیں ڈریے نہیں، ہم دو جھگڑنے والے ہیں، ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ بس ہمارے درمیان حق سے فیصلہ کر دیں اور انصاف سے نہ ہٹیں۔ اور پھر وہ اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں جو بظاہر بہت سیدھا سادہ ہے۔ ایک شخص کہتا ہے یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہے۔ صرف ایک؟ جی، اور یہ پھر بھی مجھ سے کہتا ہے کہ اپنی یہ ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دو، اور گفتگو میں مجھ پر غالب بھی آ گیا ہے۔ مطلب طاقت کا جو عدم توازن ہے وہ بالکل صاف نظر آ رہا ہے۔ ہم کا رد عمل بہت فوری ہے۔ وہ فوراً کہتے ہیں کہ اس نے تمہاری ایک دمبی کو اپنی دمبیوں میں ملانے کا مطالبہ کر کے تم پر سراسر ظلم کیا ہے۔ بالکل۔ فیصلہ تو بالکل درست لگتا ہے۔ اگر میں بھی جج ہوتی تو شاید یہی کہتی۔ تو پھر اللہ کی طرف سے یہ آزمائش کیوں کہلائی؟ انصاف کرنا کافی نہیں تھا؟ انہیں فوراً یہ احساس کیوں ہوا کہ مجھ سے کوئی چوک ہو گئی ہے؟ یہی تو اصل نکتہ ہے، اور یہ بہت بہت لطیف ہے۔ دیکھیں، مسئلہ فیصلے کے نتیجے میں نہیں تھا، مسئلہ تھا اس تک پہنچنے کے عمل میں۔ عمل میں؟ جی، انصاف کرنا کافی ہے، لیکن ایک نبی کے لیے، ایک رہنما کے لیے معیار اس سے بھی بلند ہوتا ہے۔ بات صرف یہ نہیں کہ آپ صحیح نتیجے پر پہنچیں، بات یہ بھی ہے کہ آپ وہاں تک پہنچے کیسے۔ اچھا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ فیصلے میں کوئی غلطی نہیں تھی، مگر فیصلے کے طریقے میں کچھ کمی تھی۔ بالکل، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جب ہم سینکڑوں سال پرانی تفاسیر دیکھتے ہیں، مثلاً طبری، قرطبی، ابن کثیر جیسے بڑے مفسرین کی، تو وہ سب اسی بات پر زور دیتے ہیں۔ کس بات پر؟ کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے دوسرے فریق کو سنے بغیر ہی فیصلہ سنا دیا۔ ایک نبی اور ایک منصف کے شایان شان یہ تھا کہ وہ پوری تفصیل سنتے، دوسرے فریق سے بھی پوچھتے، اور پھر کامل غور و خوض کے بعد اپنی رائے دیتے۔ تو ایک جلد بازی تھی اس میں؟ جی، نتیجہ درست تھا، مگر اس میں ایک جلد بازی تھی، ایک ہلکا سا عدم توازن تھا۔ یعنی یہ واقعہ ایک طرح کا آئینہ تھا جو انہیں دکھایا گیا تاکہ وہ اپنے اندر کی ایک بہت ہی معمولی سی کیفیت کو بھی دیکھ سکیں۔ کیا خوبصورت تعبیر ہے! بالکل، یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی، ایک خوبصورت آئینہ جس نے انہیں ان کے اندر موجود ایک بہت ہی لطیف عدم توازن دکھایا۔ یہ کوئی گناہ نہیں تھا، بلکہ ایک نبی کی تربیت کا حصہ تھا جس کا معیار ہم عام انسانوں سے کہیں زیادہ بلند ہوتا ہے۔ اور ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ راستہ بھی اتنا ہی اہم ہے جتنی منزل۔ بالکل، انصاف صرف سچائی تک پہنچنا نہیں، بلکہ اس تک صبر، تحمل اور تمام فریقین کو برابر سننے کے منصفانہ راستے سے پہنچنا ہے۔ یہ بات تو خاص طور پر جب آپ کے پاس طاقت ہو، قیادت کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ یقیناً، اور اسی نقطے کو امام راضی بہت خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی اصل طاقت ان کی فوج، ان کی سلطنت یا ان کی سیاسی قوت نہیں تھی۔ تو پھر کیا تھیں؟ ان کی اصل طاقت تھی غلطی کا احساس ہوتے ہی فوراً اصلاح کو قبول کرنے کی صلاحیت۔ یہی چیز انہیں اینٹی فرعون بناتی ہے۔ اینٹی فرعون؟ جی، فرعون وہ ہے جو طاقت کے نشے میں اپنی غلطی کبھی نہیں مانتا، جبکہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک ایسے بادشاہ ہیں جن کے تخت نے کبھی ان کے دل پر قبضہ نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔
جیسے ہی انہیں احساس ہوا، قرآن کہتا ہے انہوں نے فوراً اپنے رب سے استغفار کیا، جھک گئے اور رجوع کیا۔ یہی ان کی عظمت کا راز ہے۔ ٹھیک ہے، تو ظاہری سطح پر یہ انصاف اور جلد بازی کا سبق ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کہانی میں کچھ اور بھی ہے۔ یہ اتنا ڈرامائی منظر، دیوار پھان کرانا، یہ کسی عام مقدمے جیسا نہیں لگتا۔ کیا اس کی کوئی اور گہری تعبیر بھی ہے؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ صوفیہ کرام اسی نقطے کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مقدمہ باہر نہیں، انسان کے اندر چل رہا ہے۔ اندر چل رہا ہے؟ جی، یہ ایک اندرونی ڈرامہ ہے جو ہر روح کے سفر میں پیش آتا ہے۔ وہ اس واقعے کو علامتی طور پر دیکھتے ہیں۔ ایک منٹ، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو لوگ اصل میں تھے ہی نہیں، یہ ہمارے اندر کی آوازیں ہیں؟ یہ تو کہانی کو بالکل ہی بدل دیتا ہے۔ جی، صوفی مفسرین جیسے تستری اور کشیری کے نزدیک یہ دو جھگڑنے والے انسان کے اندر کی ہی دو قوتیں ہیں۔ وہ شخص جس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، وہ ہمارا نفس ہے، نفس؟ جس کی خواہشات کی کوئی انتہا نہیں، وہ ہمیشہ مزید چاہتا ہے، کبھی سیر نہیں ہوتا۔ اور دوسرا شخص جس کے پاس صرف ایک دمبی ہے، وہ کون ہے؟ وہ ہمارا قلب یعنی دل ہے، جس کے پاس ایک خالص نیت، ایک سچی آرزو ہوتی ہے، مگر وہ نفس کی ان 99 خواہشات کے شور اور دباؤ میں آسانی سے دب جاتا ہے۔ اور نفس اپنی دولیلوں سے، اپنی منطق سے دل کی اس ایک خالص نیت پر بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ تو روزمرہ کی کشمکش ہے، ہم سب اسے محسوس کرتے ہیں نا؟ بالکل، اور ان کا دیوار پھان کر محراب میں داخل ہونا اس کی بھی گہری علامت ہے۔ اچھا؟ امام کبریٰ جیسے صوفیہ کے نزدیک محراب سالک کے دل کی وہ اندرونی خلوتگاہ ہے جہاں وہ دنیا سے کٹ کر اپنے رب سے جڑتا ہے۔ ان جھگڑنے والوں کا اچانک وہاں داخل ہونا اس سچائی کی علامت ہے جو کبھی کبھی ہمارے باطن کی گہرائیوں میں اچانک بجلی کی طرح کونپتی ہے، اور ہمیں ہماری کسی چھپی ہوئی کمزوری یا عدم توازن سے آگاہ کر دیتی ہے۔ جی، یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کبھی اچانک کوئی خیال یا کسی دوست کا کوئی جملہ آپ کو اپنی ایسی حقیقت دکھا دیتا ہے جسے آپ نے برسوں سے نظر انداز کیا ہوتا ہے، اور آپ ایک دم ٹھہر جاتے ہیں۔ بالکل وہی لمحہ، وہ ایک لمحہ حق ہوتا ہے جب آپ اپنے دفاعی نظام کو بائی پاس کر کے اپنی حقیقت کو دیکھ لیتے ہیں۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کا رد عمل، پہلے جلد بازی میں فیصلہ دینا اور پھر فوراً اپنی لغزش کو پہچان لینا، جی، یہ سالک کے اس رجحان کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ اپنے اندرونی خیالات پر بغیر گہرے غور و فکر کے فوراً رد عمل دیتا ہے۔ لیکن اصل روحانی سبق ان کے اگلے عمل میں ہے۔ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، وہ جھک گئے اور پلٹ آئے۔ تو حقیقی روحانی طاقت کبھی نہ پھسلنے میں نہیں، بلکہ جب کوئی خامی دکھائی جائے تو فوراً اور پوری سچائی کے ساتھ واپس پلٹنے میں ہے۔ اسی بارے میں شیخ اکبر ابن عربی کا بھی ایک بہت گہرا قول ہے نا؟ وہ اس واقعے کو ایک بالکل مختلف سطح پر لے جاتے ہیں۔ جی، شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ انبیاء کی اصلاح کسی گناہ یا تاریکی کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ خود ان کے اور حق کے درمیان موجود ہلکے سے پردے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بہت لطیف نکتہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ واقعہ کوئی اخلاقی گناہ نہیں تھا، بلکہ ان کے اندر طاقت کے مرکز کی طرف ایک ہلکے سے جھکاؤ کا ظاہر ہونا تھا، جسے فوراً درست کر دیا گیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ روحانی راستے پر اصل مسئلہ پھسلنا نہیں، بلکہ پھسل کر وہیں پڑے رہنا ہے، اپنی غلطی کو جواز دینا اور واپس نہ آنا۔ بالکل۔ اور یہی بات ہمیں حضرت داؤد علیہ السلام کی اس مرکزی صفت پر واپس لے آتی ہے جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا، اواب۔ قرآن انہیں بار بار اسی نام سے یاد کرتا ہے۔ اس لفظ میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ اواب عربی لفظ اوب سے ہے، جس میں مبالغہ ہے۔ اس کا مطلب صرف لوٹنے والا نہیں، بلکہ بہت زیادہ کثرت سے بار بار لوٹنے والا، جو ذرا سا بھی مرکز سے ہٹے تو فوراً واپس آ جائے۔ فوراً۔ لیکن اس لفظ کی ایک اور بہت دلچسپ طے ہے، جو عربی زبان کی ایک قدیم روایت علم الاعداد یا ابجد سے کھلتی ہے۔ اچھا، یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ تو اواب کے اعداد ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ اگر ہم اواب یعنی الف، واو، الف، بے کے حروف کو ان کی عددی قیمت دیں تو الف کا 1، واو کا 6، پھر الف کا 1 اور بے کا 2 بنتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ان سب کو جمع کریں تو 1 جمع 6 جمع 1 جمع 2 کل 10 بنتا ہے۔ 10۔ اور علم الاعداد میں جب کوئی عدد 10 پر پہنچتا ہے تو اسے مزید سادہ کرتے ہیں، یعنی
1 जमा 0 बराबर 1। तो अवाब का बातनी अदद 1 है। जी, हिंदसा 1 वहदत, कायनात की इब्तदा, मरकज और बिखरने के बाद दोबारा यकजा होने की अलामत है। लिहाजा अव्वाब वो शख्स है जिसमें ये गैर मामूली सलाहियत हो कि जब भी हालात, ख्यालात या जज्बात उसे बिखेर दें, वो खुद को दोबारा समेटकर वहदत यानी अल्लाह की तरफ लौटा ले। बिल्कुल। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का राज यही था कि वो बिखरने के बाद खुद को फौरन यकजा कर लेते थे। उनकी वापसी फौरी और मुकम्मल होती थी। सुभान अल्लाह। यानी अव्वाब का मतलब सिर्फ लौटने वाला नहीं, बल्कि खुद को समेटकर मरकज पर वापस लाने वाला है। ये तो आजकल की रेजिलियंस की जो बात होती है, ये उससे भी गहरी चीज लगती है। बहुत गहरी, क्योंकि रेजिलियंस अक्सर दुनियावी मामलात के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि अव्वाब होना एक रूहानी कैफियत है जिसका ताल्लुक हक से है। और ये कदीम हिकमत आज की जदीद नफ्सियात से हैरानकुन हद तक मुताबिकत रखती है। मसलन ये अपनी गलती ना मानने वाली बात, ये तो बहुत आम है। अक्सर लोग अपनी गलती मानने के बजाय उल्टा उसका दिफा करने लगते हैं, चाहे उन्हें अंदर से पता भी हो कि वो गलत है। बिल्कुल। और जदीद नफ्सियात में इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। ये नज़रिया कहता है कि जब हमारे अमल और हमारी सोच में तजाद आता है तो जहन में एक बेचैनी पैदा होती है। और इस बेचैनी को कम करने के लिए लोग अपनी सोच बदलने के बजाय, यानी गलती मानने के बजाय, अपने अमल को जवाज देना शुरू कर देते हैं और अपनी जगह पर मजीद सख्ती से डट जाते हैं। लेकिन जिन लोगों में आजिज़ी होती है, वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह फौरन अपनी इस्लाह कर लेते हैं। और क़यादत के हवाले से एक बादशाह के लिए ये कितना मुश्किल होता होगा अपनी गलती को इतनी जल्दी तस्लीम करना। क़यादत की नफ्सियात पर तहकीक यही बताती है कि ताकत इंसान की सोच और दूसरों को समझने की सलाहियत को कम कर सकती है। इसे ह्यूब्रिस सिंड्रोम भी कहते हैं। अच्छा। ताकतवर शख्स को लगने लगता है कि वो गलती कर ही नहीं सकता। उसका तिर्याक, उसका इलाज अपनी कमजोरी को तस्लीम करने की सलाहियत और इनकिसारी है। इसीलिए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बेदार क़यादत यानी अवेकन्ड लीडरशिप की बेहतरीन मिसाल हैं। एक ऐसी क़यादत जहां ताकत और इख्तियार के बावजूद दिल का आईना साफ रहता है। जी, और वो अपनी हकीकत को देखने की हिम्मत रखता है। तो इन तमाम बातों का खुलासा क्या है? इस गहरे किस्से से हम अपनी जिंदगी के लिए क्या अमली पैगाम ले सकते हैं? अमली सबक ये है कि ताकत उसमें नहीं कि कोई गिरता नहीं, बल्कि उसमें है कि गिरने के बाद वो कितनी जल्दी और कितनी खूबसूरती से झुक जाता है। खूबसूरती से झुक जाता है। जी, जब सच्चाई आपके अंदर के हुजरे में, आपकी खलवत में दाखिल हो, चाहे वो किसी दोस्त की नसीहत की सूरत में हो, किसी किताब के जुमले की सूरत में हो या आपके अपने ज़मीर की आवाज़ हो। तो दिफा ना करें, वजाहतें ना दें, बहस ना करें, बस झुक जाएं, लौट आएं, अवाब बन जाएं। इसी कैफियत को बयान करती हुई एक बहुत खूबसूरत मुनाजात भी हमारे माखिज में मौजूद है, जो इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ है। जी, ये दुआ इसी कैफियत को अपने अंदर उतारने के लिए है। ऐ पलटने वाले दिलों के रब, मुझे ऐसे आईने दिखा जिन्हें मैं रद्द ना करूं, और ऐसी हिम्मत दे जो छिप ना जाए। मुझे इतनी ताकत दे कि मैं खूबसूरती से झुक सकूं और सच्चाई के साथ उठ सकूं। आमीन। आमीन। ये एक बहुत ही गहरी और ज़ाती सतह की गुफ्तगू थी। एक फ़र्द की इस्लाह, उसकी वापसी, उसके अव्वाब बनने की कहानी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस वाक़े के फ़ौरन बाद सूरह का मौजू ज़ाती इस्लाह से निकलकर कायनाती इंसाफ के वसीतर सवाल की तरफ बढ़ता है। जी, ये एक ऐसा नुक्ता है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि शायद हमारी ज़ाती इस्लाह, हमारा अपने मरकज़ की तरफ लौटना सिर्फ हमारा ज़ाती मामला नहीं, बल्कि इसका कायनात के बड़े निज़ाम इंसाफ से भी कोई गहरा ताल्लुक है। बिल्कुल। जब एक फ़र्द खुद को हक पर कायम करता है तो वो कायनात की मजमूई हमाहंगी में अपना हिस्सा डालता है। और इसी सोच के साथ हम आज की गुफ्तगू को ख़त्म करते हैं कि हमारी छोटी सी अंदरूनी वापसी कायनात के बड़े सच का हिस्सा कैसे बनती है।